بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت اہم معاملہ جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک بڑے اہم معاملے کو، چونکہ وقت کی اس میں مجھے اندازہ ہے کہ آج پریس کانفرنسز کافی ہیں شہر میں اسی وقت میں، لیکن معاملے کی اہمیت اتنی تھی اور چونکہ ہم نے عدالتوں میں بھی جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ریکارڈ پر رہے کہ ہم نے وقت سے پہلے ان کو بتا بھی دیا مراد علی شاہ صاحب کو۔ مجھے لگتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب شاید گراؤنڈ پہ، چونکہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں اور الٹی چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اپنی بقا کے لیے، اپنی پارٹی کی بقا کے لیے جو ہونی نہیں ہے اب، اس کے لیے الٹی چھلانگیں لگا رہے ہیں، اور میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے فیڈریشن کی کمزوری کا باعث بن رہے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب اس ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بنتے جا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے اس قسم کے اقدامات کیے ہیں، اس قسم کے بیانات دیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کی کمزوری کا باعث اور سیکیورٹی رسک بنتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا، ہر معاملے پر وہ کہتے تھے کہ وفاق نے حملہ کر دیا، وفاق نے حملہ کر دیا۔ روٹیشن پالیسی پہ افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا جب معاملہ آیا تو یہ ایک پورے ملک کے چاروں صوبوں میں اطلاق ہوا اس کا۔ چاروں صوبوں میں اطلاق ہونے کے باوجود مراد علی شاہ صاحب نے سب سے پہلے اس کو سندھ پر حملہ قرار دیا کہ جی یہ تو سندھ پر حملہ ہو گیا اور سندھ کے افسروں پر حملہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کو بتا دیا کہ بھائی سندھ پر حملے کیسے ہو گیا اور سندھ کے افسران پہ کیسا حملہ ہو گیا، تو ایک اوورال پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ اور اگر سندھ کے افسروں سے آپ کو اتنا ہی پیار تھا تو سندھ کے جو اچھے، آنیسٹ، پروفیشنل، نامی گرامی افسران ہیں ان کو آپ نے سندھ سے دیس نکالا دے دیا۔ اے ڈی خواجہ صاحب کو عدالتوں نے سندھ میں رکھنے دیا، نہیں تو آپ نے تو اے ڈی خواجہ صاحب کو بھی نکال دیا تھا۔ آپ نے صوبہ سندھ میں اچھے افسران کی آپ نے بے توقیری کی جو سندھ کے تھے نا۔ آپ نے آفتاب پٹھان صاحب کی بے توقیری کی، آپ نے نہیں دی اچھی پوسٹنگ کبھی امیر شیخ کو، یہاں آپ نے مضبوط نہیں پوسٹنگ ہونے دی۔ بشیر میمن صاحب بھی سندھ سے تعلق تھے، ان کو بھی آپ نے سندھ سے انہیں آپ نے نکال دیا۔ اچھے افسران کو، ایس پی سطح تک کے افسران کو آپ نے، جس نے آپ کے خلاف دو الفاظ کے، آپ نے سندھ سے نکال دیا۔ تو یہ کوئی میڈیا میں بھی کے ذریعے بھی کہ ایک اب یہ روٹیشن پالیسی میں اپنی ناکامی کے بعد کہ جب انہوں نے افسران کو زبردستی روکنا چاہا، لیکن وہ افسران جنہیں اپنی سوچ سمجھ سے کام لیا، انہوں نے جا کے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے آرڈرز کو اوبے کیا اور جا کر انہوں نے اپنے دوسرے صوبوں میں جوائن کیا۔ اب یہ ایک نیا پولیس کیڈر متعارف کرانا چاہ رہے ہیں، پروونشل پولیس کیڈر میں کو پولیس کے اندر متعارف کرانا چاہ رہے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق ابھی اس وقت بج رہے ہیں تقریباً 1:30 اور یہ 2 بجے جو کیبنٹ شروع ہونے والی ہے، اگر یہ بھاگ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہ لے کر آئیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق اس کے اندر یہ اس ایجنڈا میں ان کے ورکنگ پیپر میں موجود ہے کہ انہوں نے پروونشل پولیس کیڈر متعارف کرا رہے ہیں۔ تو میں نے آج ہے 9 دسمبر اور یہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم نے یہ لیٹر ریسیو کرا دیا ہے، یہ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو لیٹر ریسیو کرا دیا ہے اور ریسیونگ کی اسٹیمپ موجود ہے کہ آپ جو پولیس کیڈر میں آپ جو پروونشل پولیس کیڈر بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ آئین کے آرٹیکل 240 کا اے اور آرٹیکل 241 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ آپ خلاف آئین
آپ ترمیم کر رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا ذہنی توازن واقعتاً خراب ہو گیا ہے۔ پہلے انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا جو انہوں نے ترمیمی بل لائے وہ آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی تھی، اور اس کے بعد یہ پولیس ایکٹ جو یہ پولیس کیڈر جو سندھ میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بتا دیا ہے، اور میں آج عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عجیب و غریب حرکت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں آگے بتاتا ہوں، لیکن میں اگر سلیس الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہوں، آسان الفاظ میں، اس کے بعد میں ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر آتا ہوں۔ لیٹر آپ سے شیئر ہو چکا ہے، ہم نے کر دیا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے ریکارڈ کے مطابق، یاد ہوگا ایک ڈی آئی جی پنجل خان ہوا کرتا تھا لاڑکانہ میں، جو کہ ایس ایس پی سانگڑ بھی رہا تھا، ہیڈ کانسٹیبل ہوتا تھا پیپلز پارٹی کے اس وقت کے قائد نے اس کو ایس ایس پی اور ڈی آئی جی بنایا، اور پنجل خان سے ڈی آئی جی پنجل خان سے ایس ایس پی راو انوار تک کی ایک سٹوری ہے، ایک کہانی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رینکرز تھے، نیچے سے آئے۔ ڈی آئی جی پنجل خان نے مولانا جان محمد عباسی کو، جو کہ مخالف تھے پیپلز پارٹی کے، اور ان کے جو لاڑکانہ میں ان کے سپورٹرز تھے، ان کو لاک اپ میں بند کر کے غلاظت کھلائی تھی۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، مولانا صاحب کے ساتھ بھی توہین کی تھی ان کے ساتھ، اور اسی طریقے سے سانگڑ میں اس وقت مظالم سب کو پتا ہے کہ کس حد تک۔ اور اس کے بعد ان کا بہادر بیٹا راو انوار صاحب، انہوں نے، سب کو پتا ہے کہ 400 سے زیادہ پولیس مقابلے کیے، اور ان کے بہادر بیٹے تھے۔ سندھ میں بہادر بیٹوں کو ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جی، ایس ایس پیز لگانے کے لیے، اور جو ڈائریکٹ بھرتی ہیں، جو ان وڈیروں کی اولادیں، ان زرداروں کی اولادیں، ان سرداروں کی اولادیں، ان جیالوں کی اولادیں، جن کو ڈائریکٹ بھرتی کیا گیا 88 میں اور شاید 92 93 میں، ان کو چونکہ وہ 18 گریڈ میں جانے کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے حوالے ہو جاتے ہیں، وہ فیڈرل سرونٹ کنسیڈر ہوتے ہیں، اور بہت سارے وہ ڈی ایس پی صاحبان جو کہ ان زرداروں کی باقیات ہیں، ان کے لگائے ہوئے ہیں، جو سرداروں کے لگائے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ ڈی ایس پیز جو بھرتے کیے گئے۔ کوئی غریب آدمی کا بیٹا نہیں تھا اس میں، کوئی ایک دو دودھ میں اس کی طرح، نمک کی طرح، یا کہنا چاہیے آٹے میں نمک کی طرح، انہوں نے آٹے میں نمک کی طرح کوئی ایک دو ورکروں کو شاید ڈال دیا ہو۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، آج چونکہ جو انہوں نے ڈائریکٹ بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ڈی ایس پیز، آج ان کی مرکز میں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن، ان کے خلاف کارروائی، یا ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کر سکتی ہے، ان کو واپس سندھ میں لانے کے لیے، کہ تاکہ پھر وہ آزاد ہو جائیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ اس وقت چل رہی ہے امداد شاہ کے خلاف مجھے پتا ہے کہ ڈسپلنری ایکشن چل رہا ہے، اعجاز شیخ صاحب کے خلاف چل رہا ہے، فدا جاوری کے خلاف وہاں چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو یا ڈائریکٹ ڈی ایس پی تھے، اور اب وہ جب 18 گریڈ میں چلے گئے تو ان کے پاس وہ فیڈرل سروس میں جا چکے ہیں۔ ان کو مسلط کرنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، سائیں بلوچ صاحب، ان کو مسلط کرنے کے لیے انہوں نے پولیس کیڈر کے تحت اس قسم کے پولیس آفسر کو، جو کہ ڈائریکٹ بھرتی کیے ہوئے ان کے لوگ ہیں، ان کو مسلط کرنے کے لیے یہ پولیس کیڈر میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں آتا ہوں ٹیکنیکل ساری چیزیں بتاتا ہوں، ابھی یہ سارے معاملات جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں تبدیلی؟ یہ کس لیے اپنی پولیس فورس چاہتے ہیں؟ کس لیے یہ زرداری فورس چاہتے ہیں؟ یہ اس لیے چاہتے ہیں، آج کی خبروں میں لگا ہوا ہے کہ سرور راہ پوٹرو، پیپلز پارٹی کے ایم این اے کا بھائی سکندر راہ پوٹرو کا، جس کی گاڑی سے سی آئی اے انچارج 67 kg چرس رینجرز نے ریکور کرا کے دی، اور اس کے بعد سرور راہ پوٹرو کو سی ایم ہاؤس میں مفرور رکھا گیا۔ گزشتہ روز چالان سے اس کا نام نکال دیے گئے ہیں۔ مطلب 67 kg رینجرز برآمد کرتی ہے، اور سندھ چونکہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے لوگ تھے تو ان کو نکال دیا گیا، رینجرز نے پکڑا۔ یہ چاہتے ہیں کہ پھر ایسی فورس بنائے کہ پولیس کی موبائلوں میں چرس سپلائی ہو، پولیس کی موبائلوں میں قتل کیا جائے، کسٹم انٹیلیجنس کے ایک کسی مخبر کو، کسی کو پولیس موبائل میں جا کر ایس ایچ او نے قتل کر کے وہاں گلشن حدید کے پاس انہوں نے موبائل قتل کر دیا، اس کو بعد میں پکڑا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ پولیس کو
ذاتی مخالفت کے لیے استعمال کیا جائے. ابھی میں آگے آتا ہوں ٹیکنیکل ایشوز. اور یہ جیسے کہ ارسلان محسود کا کیس ہے, نقیب اللہ کا کیس ہے, انتظار کا کیس ہے, نوشیر فروز کے سولنگی اطہر سولنگی اور محب سولنگی کا کیس ہے, پنجاب کے وکیل کو سکھر میں لا کے مار دیا گیا, سانگڑے میں ریاض کروڑوں کو مار دیا گیا, عرفان جتوئی کا کیس ہے, شکارپور میں غلام مصطفیٰ سبرو, شکارپور کے سجاد شیخ کو قتل کر دیا گیا, کراچی کے ڈرائیور عباس کو قتل کیا, جو لیلا پروین کا ڈرائیور تھا اس کو قتل کیا گیا, اویس جعفری بھی پولیس گردی کا نشان بنا, سلطان نذیر بھی پولیس گردی کا نشان بنا. یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو لا کر یہ پولیس کے ذریعے سیاست کریں. اب میں آنا چاہتا ہوں, اگر آپ یہ قانون سازی جو ہو رہی ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں سندھ کے, یہ چاہتے ہیں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے یہ لوگوں کو ڈی ایس پی بھرتی کریں. اس وقت جو سندھ پبلک سروس کمیشن جو ڈی ایس پی انہوں نے بھرتی کی ہیں, ایک سلیم بجاری کا بھائی بھی ہے. مطلب یہ سندھ میں باجاری فورس, باجاری میں کہہ رہا ہوں, یہ مراد علی شاہ صاحب جہانگارہ بجارہ سے تعلق ہے, یہ بھی باجاری ہیں. سندھ میں باجاری فورس اور زرداری فورس بنائی جا رہی ہے, جس میں زرداری صاحب کے نومینیز اور مراد علی شاہ باجاری کے نومینیز جو بجارہ سے تعلق رکھتے ہیں, یہ لوگ بھرتی ہوں گے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت جو اے ایس پیز آتے ہیں, پھر ایس ایس پیز بنتے ہیں, اس کے بعد الحمدللہ آج ڈی جی ایف آئی اے بھی سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک 22 گریڈ کے افسر ہیں. آج ہمارے ایڈی خواجہ بھی 22 گریڈ میں ہیں, کلیم امام صاحب بھی 22 گریڈ میں ہیں, بہت سارے سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ سندھ سے تعلق 22 گریڈ میں جا چکے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں, وہ لوگ, وہ افسران جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے غریب کا بیٹا بھی میرٹ کے اوپر مقابلے کا امتحان پاس کر کے پولیس سروس میں آ جاتا ہے, کل تو اس کا راستہ بند ہو جائے گا. سندھ پبلک سروس کمیشن پہ تو میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے تو یہی زردار آئیں گے, یہی سردار آئیں گے, یہی باجار آئیں گے, اور کون آئے گا؟ تو یہ ایک راستہ روکنے کے لیے کہ اگر کہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ایک پڑھے لکھے نوجوان کو, کسی غریب گھر کے نوجوان کو, بے پہنچ نوجوان کو, بیٹے کو, بیٹی کو اگر آگے جانے کا راستہ ملتا ہے, تو سندھ پولیس میں تو پھر یہی ہوں گے, انہی سرداروں کے بیٹے ہوں گے. میں کہنا چاہتا ہوں, اور ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو لوگ, یہ افسران اس وقت جو 17 گریڈ سے لے کے 21 گریڈ تک موجود ہیں فیڈرل پبلک کے ذریعے, یہاں پی ایس پی افسران جو آئی بی میں ہوتے ہیں, ایف آئی اے میں ہوتے ہیں, نیکٹا میں ہوتے ہیں, دیگر فورسز میں جاتے ہیں, پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اور ان کو آگے کے لیے ایک فیڈرل سروس سے آپ سندھ کے لوگوں کو آپ نکال کے باہر کر دیں گے. اب دیکھیے, یہ جو تبدیلی کا جو اس میں جو کیڈر میں تبدیلی کا امکان ہے, اس کے کچھ آئینی ایشوز ہیں. سندھ کے آج سنا ہے کہ ایجنڈے میں شامل ہے, یہ جو ہے سندھ حکومت کا یہ اقدام آئین کے آرٹیکل 240 اور 241 کی خلاف ورزی ہے. آئین کے آرٹیکل 240 کے تحت یہ خدمات جو ہیں یہ فیڈرل سروس کے زمرے میں آتی ہیں, ان کی تقرریاں, ان کی سروس کی شرائط فیڈرل سروس کے زمرے میں آتی ہیں. پی ایس پی جو ہے آئین کے 200 پی ایس پی افسران آئین کے آرٹیکل 240 سے ماخوذ ہے. یہ آل پاکستان سروس ہے جس میں وفاق اور صوبوں کی مشترکہ خدمت کے لیے یہ آل پاکستان سروس قائم ہوتی ہے. سول سروینٹ ایکٹ 1973 کے سیکشن 25 کے تحت یہ تمام اختیار ملتے ہیں. یہ آئین کے آرٹیکل 273 کی 1973 کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ بھٹو صاحب کے آئین کی خلاف ورزی کرنا چاہ رہے ہیں. اور پولیس سروس آف پاکستان کمپوزیشن کیڈر سینیورٹی, یہ رول 1985 میں وضع کیے گئے ہیں آئین کے ہمارے. پولیس سروس آف پاکستان کی کیڈر کی تعداد پی ایس پی رولز میں 1985 کے شیڈول کے تحت بتائی گئی ہے. صوبے میں گریڈ 18 اور اس سے اوپر کی تمام پولیس پوسٹیں پی ایس پی کی پوسٹیں تصور کی جاتی ہیں. یہ پروونشل سروس والے بھی پی ایس پی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آرڈر 2002 کے بعد یہ ختم کر دیا گیا تھا ڈائریکٹ بھرتی کو, جو انہوں نے دوبارہ پولیس آرڈر 2019 کے اندر انہوں نے دوبارہ اس کو بحال کر لیا ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی کیڈر بنانا آئین کے منافی ہے. اس میں اگر ترمیم ہو سکتی ہے, جو فیڈریشن, جو پارلیمنٹ جو ایکٹ بناتی ہے, جو قانون بناتی ہے, اس کے اندر ترمیم, ہائیسٹ فورم ہے پارلیمنٹ, پارلیمنٹ میں ترمیم پارلیمنٹ کر سکتی ہے. مطلب یہ فیڈرل قانون ہے, فیڈرل قانون میں ترمیم فیڈرل
مطلب پارلیمنٹ کر سکتی ہے، نیشنل اسمبلی کر سکتا ہے، سینٹ میں جو کر سکتا ہے، یہ پروونشل اسمبلی یا پروونشل گورنمنٹ اس میں فیڈرل آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو آرٹیکل یہ END رول 2020 بنائے تھے، اس کو روکنے کے لیے، اس کے خلاف سامنے کھڑے ہونے کے لیے یہ انہوں نے ایک بڑی گھٹیا کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اثرات بڑے غلط پڑیں گے، ملک کی جو ایک یونٹی ہے اس کے اوپر بڑا غلط اثرات پڑ سکتے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ جب پتا ہو کہ صوبے میں، چونکہ یہ صوبے کو اپنا اسٹیٹ سمجھ رہے ہیں، اس میں امن و امان خراب بگڑے گا، اس میں معیشت پہ اثر پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال مجھے اب لگ رہی ہے، میں آج کیبنٹ کے ممبر سے بھی کہتا ہوں، میں مراد علی شاہ صاحب سے بھی کہتا ہوں، اور سندھ کے سوچنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ رحم کریں صوبے پہ، رحم کریں اس پولیس سروس پر۔ آپ اس کو اپنی فورس بنانا چاہ رہے ہیں، زرداری فورس بنانا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اچھا سندھ میں پروونشل سروس کا کوٹا بڑھا دیا انہوں نے، اس کے تحت مطلب یہ جو ان کے رینکرز ہیں، میں رینکرز کہتا ہوں جو ڈائریکٹ DSP بھرتے ہوئے ہیں، مطلب راؤ انوار ASI سے SSP بنا، اس قسم کے جو لوگ اور جو ڈائریکٹ DSP بھرتے ہیں، اس کوٹے کے تحت میجورٹی ضلعوں کے اندر ان کے لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ آج ایک رینکر بیٹھے عمر کوٹ میں خاص خیلی، ہر گھٹیا کام، منشیات بکوا لو، چرس بکوا لو، تیل بکوا لو، ٹنڈو لیار میں رینکر، جہاں جہاں یہ DSP سے پروموٹ آنے والے لوگ ہیں، ہر جگہ میں نام کیا حال ہوں، جس ضلع میں دیکھ لو، چرچ جامشوروں میں بکی، وہاں بھی کون، ہر ضلع میں جہاں جہاں اس قسم کے لوگ بیٹھے، اور وہ لوگ جو PSP افسران، انہوں نے تو، میں نے تو شیروں کو گیدڑ ہوتے دیکھا، میں نے شیر افسروں کو، PSP افسروں کو گیدڑ کے روپ میں دیکھا ہے۔ ناصر آفتاب میں شیر افسر تصور کرتا تھا، لیکن پوسٹنگ کی خاطر DIG صاحب ہے نا، SSP نے بڑا نام تھا، لاڑکانہ میں نے بڑی تعریف کی تھی، ڈاکو ماروانے گئے تھے، لیکن ویسٹ میں پوسٹنگ کے لیے علی حسن بروئی نے پوسٹنگ کرا دی، اس کے بعد شیر بھی بکری ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا کہ اس دن SHO مطلب غلط تصویر بھجوا دی گئی۔ میں کسی کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، ایک کمانڈ ہوتی ہے، ایک افسر ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بہت سارے PSP افسران کو بھی سندھ میں آ کے جب انہوں نے کرپشن میں لگایا تو میں نے ان کو کرپشن کی چکی میں پستے ہوئے دیکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر سارا کنٹرول پولیس کیڈر بنتا ہے تو یہ سندھ کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ جو ہمارے PSP افسران جو اچھے افسران ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ آپ مراد علی شاہ صاحب، آپ اور کچھ لوگ، مجھے پتا ہے کچھ کرپٹ لوگ جن کے خلاف ایکشن چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں، SSPs جو DSP سے آگے گئے تھے، وہ شاید واپس نیچے آ جائیں، تو یہ بھول جائیں یہ اسٹیٹ نہیں ہے، 2023 کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے۔ جو اس غلط خام خیالی میں ہے کہ انہی کی غلامی کرنی ہے، انہی کو بیعت کرنا ہے، وہ خام خیالی میں نہ رہیں۔ 2023 کے بعد مراد علی شاہ صاحب نہیں ہے، ان کی گورنمنٹ نہیں ہے، تو براہ کرم اس سے پرہیز کریں، سندھ کو علیحدگی کی طرف نہ لے کے جائیں، بے نظیر بھٹو کے پیروکار بنے مراد شاہ صاحب، مجیب کے پیروکار نہ بنے۔ مراد علی شاہ صاحب ہر تھوڑی سی بات کے اوپر کہنا چاہتے سندھ پہ حملہ ہو گیا، سندھ پہ حملہ ہو گیا۔ بلدیاتی قانون بھی وہ انہوں نے آئین کے برخلاف بنایا ہے، سندھ پولیس اور کیڈر میں تبدیلی بھی آئین کے برخلاف۔ آج سے ہم نے شروع کر دی ہے۔ میں انشاءاللہ کل پرائم منسٹر صاحب کو بھی خط لکھوں گا کہ وفاق انٹروین کرے، وفاق مداخلت کرے، وفاق ان کو روکے ان غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی حرکتوں سے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے آئین کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا ہے، وفاق کو کوئی نہ کوئی ایکشن شاید اب لینا پڑ جائے۔ جو آئینی طریقہ کار ہمیں، چونکہ یہ پاگل ہو چکے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، تو میں کہنا چاہتا ہوں اس کیبنٹ کے اندر کوئی خلاف آئین کام نہیں ہونا۔ ہم بھی 40% ہیں، اپوزیشن 40% مینڈیٹ ہمارا ہے، 69 ممبرز اپوزیشن کے ہیں، 12-13 ممبر اگر دوسرے الیکٹ ہو جائیں تو 4 اسپیشل سیٹس آ کی گورنمنٹ بن جاتی ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم وفاق سے بھی رابطہ کریں گے، اور اس قانون کو بھی روکنے کے لیے جیسے ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم بلدیاتی قانون جو کہ آئین کی خلاف ہے، جس طریقے سے ہم نے کہا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس اور بلاول ہاؤس کا گھیراؤ کر سکتے ہیں،
ان تمام معاملوں میں ہم عوامی عدالت میں بھی جائیں گے, کورٹ آف لا میں بھی جائیں گے اور اس سب کو رکوائیں گے. اسی لیے آج آپ سے بات کرنی تھی. تھینک یو سر.